یہ معراج کا مقدس سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سب سے بڑا اور عظیم تحفہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ناموں سے پکارا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طٰہٰ، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المدثر، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المزمل، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ بے شمار قرآن مجید کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ القابات سے بلاتی ہیں، پکارتی ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاڑ پیار اور محبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، بلایا ہے۔ جس طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو بھیجا گیا رحمت بنا کر انسانیت کے لیے، پوری دنیا کی مخلوقات کے لیے، جس کو ہم نے پیدا کیا۔ آپ کے آنے سے پہلے والوں کے لیے بھی آپ کی نبوت ہے، آپ کے آنے کے بعد جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے بھی آپ کی نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو جس دور کے اندر بھیجا، ان کی امتوں کو یہی حکم دیا کہ تم اسی نبی پر ایمان لے آؤ۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ختم۔ لیکن تمام نبیوں کو 1,24,000 کو اللہ نے بھیجا، تو 1,24,000 جب آتے رہے، ایک کے بعد ایک آنے دیجیے، ایک ساتھ دو آنے دیجیے، کیونکہ انبیاؤں کے دور میں ایک کے دور میں ایک بھی رہے اور بسا اوقات 2 سے 3 بھی انبیاء رہے ایک ہی دور میں۔ تو جیسا جو نبی اس دنیا کے اندر آتے رہے، ان کو نبوتیں ملتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم نے تم کو نبی بنایا، گویا تم نے ہم کو اپنا رب مانا ہے، جس طرح تم نے مجھے اپنا خدا اللہ مان لیا، اللہ کو اپنا خدا مان لیا، ٹھیک اسی طرح تم سب میں آخر میں آنے والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی مان لو۔ اور نبیوں کو ماننا پڑا۔ اگر وہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے تو وہ بھی نبی بھی نہیں ہوتے، مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ نبیوں نے مانا، جس طرح میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مانتے ہیں اس بات کو، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا مذہب بن جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر کیا، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ ہم یہ مانیں جب تک ایمان میں نہیں داخل ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طرح نبیوں نے بھی یہ مانا کہ جس طرح اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ مانا ان لوگوں نے، اللہ نے منوایا کہ ماننا پڑے گا، اور مانا۔ جیسے ہی انہوں نے قبول کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے جانے والے نبی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم ہماری بات کو مان لیے، اسی طرح اپنی امت کو بھی یہ بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ کہ جس طرح تمہاری امت کو بتاؤ کہ جس طرح وہ مجھ پر ایمان لے آ رہی ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان کو تمام نبیوں کے بعد بھیجے گا، اور ان کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں میں افضل ہے۔ خاتم النبیین ہوں گے لیکن امام الانبیاء ہوں گے، نبیوں میں آخر میں تشریف لائیں گے، لیکن سب کا مقام ان کے آگے چھوٹا، کوئی ان سے بڑا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج حاصل ہوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے حبیب مانگیے کیا مانگتے آپ؟ کوئی خواہش، کوئی آرزو؟ میں آج میزبان بنا بیٹھا ہوں، آپ مہمان ہیں، مانگیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک التجا کی، گزارش کی اللہ سے، کہا مولا آپ نے پورا کا پورا قرآن بھر دیا میری محبت میں، میری تعریف میں، یقیناً آپ نے ایسے ایسے الفاظات، ایسے ایسے القابات، ایسے ایسے اعزازات مجھے قرآن میں عطا فرمائے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، لیکن میری بھی التجا ہے کہ آپ جہاں پر مجھے یاسین کہہ کے پکارتے ہیں، طٰہٰ کہہ کے پکارتے ہیں، مزمل کہتے ہیں، مدثر کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، وہیں پر آپ مجھے کبھی اپنا بندہ کہہ کے بھی پکار لیجئے۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکاریں۔ اپنا نبی کہہ کے پکار لیے تھے، رسول کہہ کے پکار لیے تھے، نئے نئے نام لے لے کے، لاڑوں والے، نازوں والے، نخروں والے نام لے کے پکار لیے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنا بندہ کہہ کے بھی پکاریے، یہ میری التجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یقیناً آپ کی خواہش کو ہم پوری کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ معراج کا سفر ہو گیا، زمین پہ تشریف لے آئے، لوگوں سے فرمایا آپ نے کہ میں گیا تھا، اللہ کا دیدار کر کے آیا۔ بولے کب گئے؟ بولے رات میں۔ اتنی جلدی ہوگا؟ بولے ہاں۔ کتنا ٹائم ہوا؟ تو بولے میں وہ کنڈی لگایا تھا تو وہ جو تھی اس کو کھولا جب تو وہ ہلتی ہی رہی، وہ ہلتی میں آ گیا۔ بولے علماء فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں جس طرح ایک چلتی ہوئی ویڈیو کو روکنے کی طاقت آپ کے پاس ہے، آپ اس کو پاس کر سکتے، تو اگر آپ کو یہ بولے یہ ویڈیو آپ روکے کیسا، تو آپ بولتے ٹیکنالوجی ہے کہ میں آپ کو پاس کا بٹن دیا ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ، فون کی ویڈیو میں آپ اس کو پاس کر سکتے، روک سکتے، اسٹاپ کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب طاقتوں والا ہے۔ آج ہمارا ہاتھ اٹھ رہا، پیر اٹھ رہا، آپ چل کے آ سک رہے ہیں، بیٹھ سک رہے ہیں، یہ سب کچھ بھی تو اللہ ہی آپ کو دیا نا، اس کو کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو وقت کو روکے تو روک دے گا۔ تو وقت کو اللہ نے ایسے روکا، وہ ہلنے والی کنڈی بھی رکی ہوئی تھی۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واپس آ گئے، اللہ نے گویا جس طرح آپ ویڈیو پلے کر دیے تو پھر سلسلہ شروع ہو جاتا، اللہ نے اسی طرح زمان، مکان سب کو روکا تھا۔ جب سرکار واپس لوٹ آئے تو شاید اس کو پھر پلے کر دی اور چلا۔ بولے راتوں رات جا کے آ گیا میں، تو لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی جو 1400 سال سے اور قیامت تک ہر شب معراج کے موقع پر، اور جب جب معراج کے واقعات لوگوں کو سنانا پڑے گا، جب جب وہ آیت کو پڑھا جائے گا، جس کے پہلی آیت سے 15ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ابھی آپ کو جو میں بات بولا آپ ذہن میں رکھے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی کہ آپ نے بہت سارے ناموں سے مجھے پکارا، آپ مجھے اپنا بندہ کہہ کے بھی پکاریے۔ خواہش معراج کے سفر کی تھی، اللہ نے اسی آیت میں کہہ کے پکارا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ جو التجا تھی وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ سرکار بولے میرے کو آپ اپنا بندہ کہہ کے پکاریے نا، اللہ پکار دیا، خواہش پوری کر دیا۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات۔ کیسے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئے، اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی جس طرح دو کمان آپس میں ملتے ہیں، اتنی قربت سے اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات ہوئی۔ میں بار بار لوگوں کو سنایا ہوں یہ بات، اللہ کے دیدار کی لذت ایسی ہے، اس کی شروعات کیسا ہوتی ہے آپ کو سمجھاتا ہوں۔
روز محشر کا میدان لگایا جائے گا، نامہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جنت میں جانے والے جنت کے لیے کھڑے ہوں گے منتظر، جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، کھینچ کھینچ کر فرشتے لے کر جائیں گے، اور یہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے، جو لوگوں کا اہل سنت والجماعت پر جن کا عقیدہ اور ایمان اور مذہب ہے، اور بعض دوسرے عقائد، بعض دوسرے مذہب کے ماننے والے، جن کا بھی شفاعت پر ایمان اور یقین ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اللہ سے التجا کریں گے کہ مولا میری امت جہنم میں جل رہی ہے، آپ اسے نکال کر جنت کے حقدار بنا دیجئے، اور میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جس وقت تک میں اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت کے لیے جاتا ہوا نہیں دیکھتا۔ اللہ ایک کے بعد ایک ایمانی درجے کے لحاظ سے فرشتے سے جنت سے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ نکالتے رہو امتیوں کو، لوگ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ سب باہر آ جائیں۔ اب جب جنت کے اندر لوگ داخل ہوں گے، وہ نظارے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں نے جب جنت میں داخل ہوا معراج کی رات میں تو بس جنت کو دیکھتا رہ گیا کہ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے۔ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے اپنے قدموں سے، عام طور پر لوگ اپنی دکانوں کا، اپنے کاروبار کا، اپنے شو رومز کا، اپنے محل کا آغاز ربن لگا کے، قینچی سے کٹ کر کے، بڑا الگ الگ ناز و نخروں کے ساتھ اپنے محل کا، اپنے گھروں کا، کاروباروں کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن جنت اتنی حسین اور خوبصورت ہے کہ ہر آدمی کی تمنا ہے اللہ مرتے ہی جنت دے دے۔ لیکن جنت جس کا ذکر اللہ قرآن کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اعمال کرے جن کی وجہ سے اللہ انہیں جنت دے دے، ایسی حسین جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے جس کا آغاز ہوگا، آپ پیر رکھیں گے تو اس کا افتتاح ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جنت کی بھی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، تو شب معراج کا یہ مقدس سفر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا، بہت ہی درد بھرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب اللہ کی ملاقات ہو گئی، بڑی طویل بات چیت ہوئی، اور وہ ساری باتیں راز ہیں، کوئی بات بیان نہیں کی گئی، کوئی بات ظاہر نہیں کی گئی امتیوں کے سامنے سوائے ایک دو کے۔ چند باتیں ہیں شفاعت سے متعلق، مغفرت سے متعلق، امت سے متعلق، یہی باتیں باہر ہیں، ورنہ کیا کیا باتیں ہوئیں اللہ ہی جانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، نہ کوئی کتابوں میں ہے، نہ قرآن میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ راز ہیں۔ مگر اب تعجب کریں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلے بندوں کی طرف سمجھیں گے۔ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے لوگ، جہنم سے نکالے جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں گے، بس جنت کو دیکھتے رہیں گے دیوانوں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ اس سے بھی بڑی کوئی نعمت تم کو چاہیے، تو وہ بولیں گے مولا اس سے اچھی کوئی نعمت ہو سکتی کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ ارے یہ تو اتنی حسین جگہ ہے کہ اس سے اچھی کوئی جگہ ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ ہو بھی سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تمہارا خیال ہے کہ اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی؟ میں آپ ہم سب بولیں گے مولا نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائیں گا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جاؤ جا کے تم اپنے عالموں سے پوچھو، جو جنت تم کو حاصل ہوئی اس سے بھی ایک حسین اور خوبصورت لذت ہے جسے تم ایک بار دیکھ لو گے، نظر ہٹانا پسند نہیں کرو گے، جاؤ جا کے اپنے ہی عالموں سے پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین گزرے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، حضرت فرماتے تھے جو لوگ عالموں کو لے کے، ملصبوں کو لے کے اپنے دلوں میں نفرت یا بغض رکھتے، یاد رکھو جنت کی لذت پانے کے بعد بھی، جنت میں ہوتے ہوئے بھی وہی عالم کے پاس جا کے ان کو پوچھنا ہے کہ ملصب بولو کون سی لذت ابھی باقی رہ گئی۔ تو حضرت فرماتے تھے اگر یہاں دنیا کے اندر ملصبوں کو جلا کے کھائے تو وہاں جانے کے بعد ملصب بولتا تمہارے کو؟
یہاں رہنے کے بعد مول صاحب کے کپڑوں پہ اعتراض، مول صاحب کی گاڑی پہ اعتراض، مول صاحب کی زندگی پہ اعتراض، تو وہاں جانے کے بعد مول صاحب آپ کو دل سے بولیں گے یہ بات؟ نہیں بولتا. مگر عالموں کا بھی جگر دیکھو، دنیا کے اعتبار سے بولا نہیں بولتا، وہاں بول دیتے بولا وہاں بھی. اب آپ اتنا گالیاں دیے تو بھی رک رہے گا؟ مسجدوں میں آ کے بیچارے تقریر کرے بغیر نہیں رہ سکتے، ڈیوٹی ہے اس کی، کیا کریں گا. اور نعمت ہے یہ تقریر جمعہ کی، آپ یاد رکھو، نعمت ہے یہ جمعہ کی تقریر، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے لیے نکالنے کا. اور نوجوان نسل سلام پھیرنے کے ٹائم پہ مسجد کو آنا چاہ رہی، بہت سے بہت جلدی بھی آئی اگر ہماری نوجوان نسل مسجد کو، تو کب آتی؟ جمعے کے دن ہی آتی، ایک تو صحیح ہے، لیکن آتی کب؟ جب عربی خطبہ بھی ختم پہ آتا. ورنہ مسجدوں کو بوڑھوں کے حوالے کر دی قوم، اور وہ بوڑھے بھی جب جوان تھے وہ لوگ بھی آباد نہیں کرے مسجدوں کو. ان کا بھی جب عمر زیادہ ہو جاتی ان کو بھی مسجدیں یاد آتی، گھٹنوں کے دردوں کے ساتھ مسجد کو آنا پڑتا. آپ کو معلوم ہے دین اسلام کیا بولتا؟ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ پہ اللہ کو ترس آتا، رحم آتا. اللہ فخر نہیں کر سکتا جھکتے ہوئے بدن پہ، کمزور جسم پہ، اللہ کو ترس آتا. لیکن جب ایک نوجوان جسم میں طاقت رکھ کے، ہڈیوں میں گد رکھ کے، ہمت کے ساتھ اللہ کے آگے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا، اللہ اپنے آسمان و زمین کے فرشتوں کے آگے ایک ایک نوجوان پہ ناز کرتا، دیکھ یہ ہے، یہ جس کے جسم میں طاقت ہے پھر بھی میرے آگے جھک رہا ہے، میرا بندہ ہے. اللہ اپنے وہ نوجوان پہ ناز کرتا. اور یہ نوجوان کہاں ہے؟ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، باتھ روم میں پانی نہ رہا. یہ صورتحال قوم کی. بہرحال عالموں کو جا کے لوگ جنت میں پوچھیں گے مول صاحب اب کون سی لذت باقی ہے ذرا بولو، تو مول صاحب بھی دیکھیں گے غور سے، بولوں نہ کو بولوں، کیا کیا بول رہے تھے تم لا میرے پیٹھ پیچھے، چبوتروں پہ کیا بولے، ہاں کٹوں میں کیا کیا باتیں کر لے رہے تھے، سب دیکھ لیتے مول صاحب. پھر بولتے جان دے اب جنت میں سے اب کئی کا فیصلہ، اللہ کے پاس تو ہو ہی گیا ہمارم پیٹی پوری، جہنم میں سے نکال کے لائے تم لوگ کو، واشنگ مشین میں سے ڈال کے پورا گھسا کے کر کے لائے. اب انہوں بولیں گے کہ آخری جو لذت باقی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. پھر اعلان ہوگا کہ جنتیوں سنو، اللہ کا دیدار کے لیے تیار ہو جاؤ. سب لوگ اکٹھے کھڑے ہیں، ارے بھائی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھنے والے ہیں. اور اللہ اپنے پردے ہٹائے گا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اللہ کا نورانی جلوہ ہم سب دیکھیں گے، بس دیکھتے ہی رہیں گے کہ بس نظر ہٹے نہیں. اب جب دیدار جب تک کرانا ہے کرا دیں گے اللہ، اس کے بعد بولیں گے چلو اب بس سے جاؤ. تو کیا بولیں گے بندے معلوم؟ مولا یہ جنت نہیں ہونا، آپ ہونا. کیا ہونا؟ آپ ہونا. جو شخص یہی آس میں زندگی گزارے کہ مولا آپ ہونا، اس کو جہنم میں جا کے جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مرے تب بھی جنتی ہے. لیکن آج آس اللہ کو پانا، اللہ کو حاصل کرنا یا اللہ کو دیکھنا نہیں ہے نوجوانوں کی آس، امید، تڑپ. یاد رکھیے اگر آپ کی نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے پاس وہ ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی جس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. اور صرف آپ نماز ختم کرتے ہی آپ کے منہ پہ مار دیتے، اللہ میاں رکھ لیتے بھی نہیں اپنے پاس. اللہ نے صاف طور پہ کہا تمہاری قربانیوں کی، تمہاری نمازوں کی میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ تیری نماز تیرے لیے آخرت میں کام آنے والی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہے اللہ کو ضرورت؟ آپ بولو. آپ اللہ کا ناپی کا رہا، نافرمان، بدماش، غنڈے، چھچورے، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، کسی کی ترقی برداشت نہیں کرنے والے ہم لوگ ہیں. لیکن ہم سے کئیوں گنا زیادہ پاک صاف فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قیام میں رہو، کھڑے رہو اور میری عبادت اور تسبیح کرتے رہو. جس وقت ان کو پیدا کیا گیا اس وقت سے قیامت تک وہ قیام میں ہے. وہ کبھی اللہ کو یہ نہیں بولیں گے مولا کمر درد ہو رہی، پیران درد ہو رہا، ذرا بیٹھنا کیا، کبھی نہیں بولیں گے. اور اپنے کو ذرا نماز لمبی پڑھا دیے تو امام صاحب کو بدل دینا، بول رہا ہوں میں نماز بہت لمبی پڑھا ہے انہوں آج.
چھوٹی پڑھا دیے تو وہ بھی برداشت. اور کئی فرشتے ایسے جن کو اللہ نے کہا کہ رکوع میں رہو، کمر جھکا کے کھڑے ہونا مسخرہ پنا ہے. جو امام ہوتے، اب یہ کم تنخواہ کے اماموں کو اگر مسجدوں میں لا کے رکھے تو وہ بیٹوں کو کچھ بھی نہیں معلوم. میں تو اس لیے پکارا کر رہا ہوں کہ جو مسجدوں میں نمازیں ہو رہی، شک ہے کہ وہ نمازیں بھی قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کیونکہ نہ قرآن پڑھنے آ رہا نہ نماز کے طریقے لوگوں کو معلوم ہے. بس وہ کم پیسے بلا تو لے کے آ کے کھڑا کر دینے، پڑھا تو تمہیں بلکہ. آپ تعجب کریں گے جب امام بنتے نا تو اس کے لیے بھی مسائل ہے. امام کیسا ہونا، کیسی نماز پڑھانا، کہاں رکنا کہاں نہیں رکنا، کتنا ٹھہرنا کتنا نہیں ٹھہرنا، سب ہے. ہم جب امام کے مسائل ہم کو پڑھائے کتابوں کی حدیثوں کے اندر، اس وقت میں ہمارے اساتذہ ملصابہ ہمارے کو جب پڑھائے، اس وقت میں یہی سمجھایا کہ جب رکوع میں گئے تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ آپ کی تسبیح بھی پوری ہو، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے جو بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، وہ لوگوں کو بھی تکلیف نہیں ہونا. اب کئی امامہ ایسے رکوع میں گئے تو بھول ہی جاتا انہیں رکوع میں ہے بلکہ. بلکہ ایک حدیث آپ کو اگر سناؤں تو تعجب کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ ہیں. اور ہوا یہ کہ وہ دور کے اندر عورتیں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں. تو ایک کسی عورت کا معصوم بچہ وہ بھوک کی شدت سے رونا شروع کر دیا اور نماز چل رہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت تھی اور اس کا رونا شروع ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے نماز ختم فرمائی تاکہ وہ رونے والے معصوم کو اس کی ماں دودھ پلا سکے. اب اگر یہ لحاظ رکھتے ہوئے میں مسجد کا امام یا کوئی بھی مسجد کا امام دیکھے کہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، چھوٹی نماز پڑھا دیں گے، نماز پڑھا دیے تو مول صاحب پہ اعتراض. اب امامت پڑھے سو والے غلط ہے نہیں، یا آ کے بولنے والے غلط ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے دیدار کی لذت کا وہ مزہ ہے کہ انسان دیکھ کے، میں اور آپ ہم سب کو اللہ عطا فرمائے وہ موقع کہ ہم اللہ کو دیکھیں. ہم دیکھ کے بولیں گے مولا یہی ہونا، آپ کا ہی دیدار ہونا، کچھ اور نہیں ہونا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب آسان تھا آپ کے لیے کہ پلٹ کے آ جانا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس لوٹنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا اور درد بھرا جملہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وہ جملہ سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اتنی قربت دی آپ کہ آپ کو مجھے اتنا قریب بلا کر اپنا دیدار عطا فرمائے. اب اس کے بعد میرے کو جانے کی تکلیف مت دیجیے، میں جانا نہیں چاہتا. اب آپ کو دیکھ لیا، یہیں آپ کے دیدار میں رہنا چاہ رہا ہوں، کہیں جانا نہیں چاہتا. تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کہ حبیب آپ کو جانا تو ضروری ہے، آپ کی امت آپ کے منتظر ہے زمین پر، آپ کو جانا ہے. لیکن یاد رکھیے جب بھی آپ کو میری یاد آئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا آپ بس کھڑے ہو جائیے مصلی بچھا کر نماز کے لیے، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. آج اس معراج کی ملاقات میں میرے دیدار کی جو لذت آپ نے حاصل کی ہے، آپ کی ہر نماز میں آپ کو وہ لذت حاصل ہوگی، ہر نماز میں آپ کو وہ لذت حاصل ہوگی. اپنے کو پریشانی آئی تو اپن پڑوسی کے گھر کو دیکھتے، انہیں مدد کو آتا کیا دیکھیں گے بھائی. آپ کو پریشانی آئی تو آپ باوا کی طرف پلٹ کے دیکھتے، انہوں پیسے دیتے کہ کیا ہے گی. آپ کو پریشانی آئی تو دوست کی طرف دیکھتے، بھوک لگی تو دوست کو دیکھتے انہیں کھلاتا ہوں گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی پریشانی، بڑی پریشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے بولے مولا رزاق تو ہے، رزق تو ہی دیتا، بیوی نہیں دیتی، پکانا اس کا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، مولا تو انتظام فرما. پہلے ہاتھ پھیلائے. نبی ہوتے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ جب آپ مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ہر نماز میں مجھے وہ لذت حاصل ہوئی جو میں نے معراج کے موقع پر اللہ کے دیدار سے حاصل کی. اب یہ نعمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم فیصلہ دیا. اب آپ لوگ بولیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے بھائی، انہوں اوپر گئے اللہ کو دیکھ کے آیا، اب ہم لوگوں کا کیا ہے؟ بولو ہملا تو بندے چھے نا. رو بولے تو پہلے روتی قوم ہماری، ناشکری قوم. اب میں آپ کو ایک سیدھی بات بتا رہا ہوں.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ معراج المومنین، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرنا، اللہ کا دیدار کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان پار کرا کے سدرۃ المنتہا کے آگے لے جا کے عرش معلیٰ پر بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ لیکن امت کی جب باری آئی، بندوں کی جب باری آئی، میری، آپ کی، ہم سب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو 7 آسمان پار کر کے اللہ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم سے ملنے کے لیے اللہ زمین پر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سے کلام کیا، کرے نہیں کرے؟ اب ہم بات کرنا اللہ سے بولے تو کیسا کرنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم قرآن پڑھو، تم اللہ سے کلام کرو برابر۔ اب پڑھ رہا کون؟ وقت ہو گیا، اب آئندہ جمعہ نماز پڑھانے نہیں تھے تو تم آگے لے لے رہے ہیں ٹائم بول کے، یہ ایک مصیبت ہے۔ تو لہٰذا وہ کیا ہے، ہمارا حال تو یہ ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب آپ لوگ دکھ گئے تو ایسا سینہ پھٹتا تو نکل جاتی کچھ بات ہے، مگر افسوس ہے کہ وقت نہیں دیتے آپ لوگ۔ اب دیکھو آنکھ بند کر کے کھولے تک ٹائم ختم، بولنا بہت کچھ ہے، ٹائم کس کے پاس ہے بولو؟ اور بھی 1-5 منٹ آگے بڑھ گئے تو سب کے نظریں گھڑی کی طرف چلے آتے اور انہیں بھی بچ جاتی، بس کر رہے بھائی بھائی۔ تو لہٰذا آپ تمام سے التجا ہے، گزارش ہے، اپنے وقت کی قدر کریے، اللہ کے لیے جو ہے دیندار ہو جائیے، دین سمجھیے، دین پڑھیے، اپنے بچوں کو دین سے واقف کرائیے۔ معراج جیسی راتیں ہر رات آئیں گی، ہر سال آئیں گی، چلے جائیں گی، اس کے مقصد کو سمجھیے۔ آنے والی شب برات ہے جو آپ سب کے لیے پیغام لے کے آئیں گی مغفرت کا، اس کے لیے بھی تیاری کریے، اپنے بچوں کو دین سے واقف کرائیے، قرآن پڑھائیے تجوید کے ساتھ۔ تجوید نہیں ہے تو تجوید جو مول صاحب کو آتی ہے اس کے پاس لے جا کر داخلہ دلاؤ، زیادہ سے زیادہ پیسے لگے تو لگاؤ، لیکن قرآن سکھاؤ تاکہ تمہارے جنازے، تمہاری میتوں پہ کوئی امام صاحب کو ڈھونڈنا نہیں، ایسا جنازہ رکھ کے کہاں ہے مول صاحب، کہاں ہے مول صاحب، کہاں ہے، بلکہ آپ کی اولاد کھڑی ہو کے شروع ہو جانا، ربنا تقبل منا الفاتحہ، بلکہ اولاد کھڑی ہونا، کوئی دوسرا نہیں۔ تیار ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں کو تانے مار لیتے، مول صاحبوں کو نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھ کے، یہ سب بیکار ہے، کیونکہ پھر آپ کے جنازے کے لیے وہی مول صاحب آ کے کھڑا ہوتا جس کو سال بھر گالیاں دی، کیا فائدہ ہوا؟ تو لہٰذا ہم کوئی دشمن نہیں ہوتے، دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، ذرا باتیں چھپتے اس لیے کہ کرتے اپن کاما ویسے، ارے میرے کچھ بول رہا ہے نہیں بول کے لگتا جا کے، کرتے کہ کو لگنے کا اس سے جا کے، صحیح ہے نا، کرے سچ بول رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے، اگر آپ کا تصور یہ میرے کچھ بول رہے ہیں، آپ کو نہیں بول رہے، ہم غلطیاں سنا رہے کہ غلط ہے یہ، آپ کرتے ہوں گے اپنے گھر میں، آپ کو معلوم، ہمارے کو کیا معلوم، ہم کیا گھر میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں آپ کے، لیکن آپ یہ سمجھ لینا کہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں انشاءاللہ افسوس ہوتا ہے کہ بندوں کو کہ ہم کیا کرنا تھا، کیا کر کے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔